جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ٹھیک ہے آپ؟ اور ٹھیک ہے آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. حکم کریں. الحمدللہ. اگر جان میں حدیث کا اسٹوڈنٹ ہوں اصل میں، یعنی ہوں تو سول انجینئرنگ کر رہا ہوں، لیکن حدیث سے کافی شوق ہے، تو دونوں گھروں کو پڑھتا رہتا ہوں، شیعہ سنی دونوں کو نا. اوکے بھائی. تو میرا کچھ سوالات ہیں جی جو مختلف. پہلے یہ آیت ولایت میں جو سورہ مائدہ کی ہے، انما ولیکم اللہ ولی، جو امامت پر شیعہ کی سب سے بڑی دلیل ہے، علی ابن ابی طالب کی امامت پر، علیہ السلام، اس میں جو جمع کسی علیہ الصلوۃ والسلام، اس پر جو جمع کسی کا استعمال کیا گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے تخصیص نہیں ہو سکتی. تو اس پر آپ کی کیا دلائل ہیں کہ کیا اس سے مطلب کوئی فرق نہیں پڑتا؟ سمجھا دینا. آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، مثلا وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس میں مومنین مراد ہے نا، یعنی اس میں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ ہے، روایات موجود ہے بالکل، اور اس میں سے کچھ یعنی باقاعدہ یعنی آلوسی وغیرہ نے اتفاق نقل کیا ہے کہ مفسرین کا اتفاق ہے کہ علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی ہے جب انہوں نے خیرات دی حالت رکوع میں. لیکن اس سے وہ کہتے ہیں کہ پھر اس سے ثابت کیسے کیا جائے گا کہ مثلا علی کی امامت، اس میں ولی کا مطلب کا حاکم میں ہونا، اور پھر کیونکہ وہ تو مومنین کی بات ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہی کرنا تھا تو اللہ نے 3 کے لیے کیوں نہیں اسپیسیفائی کیا؟ تو اللہ نے اسپیسیفائی کیا نا، ایسا صفت دیا جو دوسروں میں نہیں ہے. صرف ایک شخص نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیا اور اس کے شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. اور اللہ نے فرمایا کہ صرف وہ اور رسول اور اللہ آپ کے ولی ہیں. دوست کے معنوں میں تو سب دوست ہیں نا. پھر حصری باطل ہو جائے گا جب اللہ کہہ رہا ہے کہ صرف آپ کا ولی صرف اللہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ مومن جو رکوع کے حالت میں زکوٰۃ دی ہے، وہ آپ کا ولی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ صفت دوسروں نے بھی یہ فعل انجام دینے کی کوشش کی تھی. روایت میں موجود ہے عمر بن الخطاب 40 دن تک وہ مسجد میں جاتا تھا، رکوع کی حالت میں اشارہ کرتا تھا کہ کوئی اس سے انگوٹھی لے لے، کبھی کوئی لیتا تھا، کوئی نہیں لے. اس کے شان میں یہ آیت نازل نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا. تو یہ آیت جس شخص کے شان میں نازل، ایسا اسپیسیفک، ایسا ایک خاص صفت اللہ نے بتا دیا ہے کہ کسی اور میں ہے ہی نہیں، دوسروں میں. اب اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صرف وہ آپ کا ولی ہے، تو یہ دوسروں کے اخراج کے لیے نا. جب میں کہتا ہوں کہ صرف آپ میرے دوست ہیں، تو اس کا مطلب دوسرے میرے دوست نہیں ہیں. اس شہر میں میرے ایک ہی دوست ہے، آپ ہیں. جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے صرف انما حاصر کے لیے، صرف اللہ آپ کا ولی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ مومن جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیا، اور سب کہتے ہیں کہ وہ صرف علی علیہ السلام ہے، تو اس کا مطلب ہے دوسرے نہیں ہیں. تو اس میں جمع کا صیغہ، کیونکہ کیا کوئی قرآن مجید میں ایسی مثالیں ہیں کہ مثلا جمع کا صیغہ استعمال؟ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، الذین قال لهم الناس ان الناس جمعوا، بلے سورہ آل عمران میں کہ لوگوں نے ان سے کہا، یہ ایک ہی فرد تھا. الذین قال لهم الناس، یہ بولنے والا الناس ایک ہی شخص تھا. ان الناس قد جمعوا لكم، وہ بھی جو جمع ہوا وہ بھی ایک ابو سفیان ہے. بلی الذین، وہ بھی ایک آدمی ہے. یہ تینوں کے تین ہے کہ علی علیہ السلام سے ایک شخص نے کہا کہ ابو سفیان نے آپ کے خلاف تیاری کی، آپ جنگ کے لیے جانے بہت بڑی تیاری کی ہے. فخشوہم فزادہم ایمانا، ان ابو سفیان سے ڈرو، تو انہوں نے فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ قرآن میں موجود ہے. پھر یہ اس طرح نہیں ہے بھائی. اور پھر روایت میں یہ بھی ہے، روایت میں کہ یہ مسئلہ سب ائمہ علیہ السلام کے 12 اماموں کے لیے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، یہ سب ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں یہ پیش آتا ہے کہ کوئی ان سے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ مانگتا ہے اور وہ زکوٰۃ دے دیتے ہیں، تو یہ آیا ان 12 کے وصف میں ہے. جی ہاں، میں آپ کو چاہے تو حدیث دکھا دیتا ہوں. ایک منٹ میں حدیث دکھا دوں تاکہ جی ایک منٹ. یہ دیکھو، الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، چابدار الکتب العلمیہ اسلامیہ، جلد نمبر 1، یہاں پہ صفحہ نمبر 288 ہے. یہ حدیث ہے بھائی، حدیث نمبر 3 ہے. بلی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، قال انما یعنی اولا بکم ای احق بکم وبامورکم وانفسکم واموالکم، جو اولا ہے، زیادہ اس کو حق ہے تصرف کا آپ کے امور میں اور آپ کی زندگی میں اور آپ کے امور میں اور آپ کے جان میں اور آپ کے اموال میں، وہ کون ہے؟ اللہ، رسول، والذین آمنوا یعنی علی و اولادہ الائمہ الی یوم القیامہ.
الذین آمنوا سے علی علیہ السلام اور ان کے اولاد تا روز قیامت. ثم وصفهم اللہ الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. پھر امام علیہ السلام نے کہہ دیا کہ وہ نماز ظہر ادا کر رہے تھے، رکوع کی حالت میں تھے، تو انہوں نے زکوٰۃ عطا فرمایا تھا. اچھا فَكُلُّ مَنْ بَلَغَ مِنْ أَوْلَادِهِ مَبْلَغَ الْإِمَامَةِ، جو بھی امامت کے مقام پہ پہنچتا ہے علی علیہ السلام کے اولاد طاہرین علیہم السلام سے، يَكُونُ بِهَذِهِ النِّعْمَةِ مِثْلَهُ، اس نعمت میں مثل علی علیہ السلام ہوتے ہیں. فَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، تو وہ تصدق کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں رکوع کی حالت میں. وَالسَّائِلُ الَّذِي سَأَلَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، اور جو سائل آیا تھا، جس نے سوال کیا تھا کہ مجھے زکوٰۃ دے دو، وہ ملک تھا، فرشتہ تھا. والذین یسألون الائمہ علیہم السلام من ولدہ یکونون من الملائکہ، اور جو سائل آتے ہیں ائمہ اطہار علیہم السلام سے رکوع کی حالت میں طلب کرتے ہیں، وہ بھی ملائکہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اوکے صحیح. اچھا دوسرا سوال، عموماً جب بھی غدیر پر بات کی جاتی ہے اور مولا کے مطلب پر بات کی جاتی ہے، تو اس پر کوئی جو سب سے مشکل پہلو مجھے پیش آیا ہے وہ یہ کہ مسند احمد کی اگر آپ وہ حدیث نکال لیں، 36ویں جلد ہے اور حدیث ہے 22,945، جس میں بریدہ سے حدیث ہے کہ فرائت منہ جفوا، وہ یمن والی حدیث، جس سے شبہ یمن جو جیش یمن، وہ تو بکواس ہے، کیونکہ یمن کی سفر 2 سال پہلے تھی نا. لیکن وہ حدیث وہ 2 سال پہلے کی سفر، جی 2 سال پہلے ہے نا یمن کا. لیکن سفر امیر المومنین نے کئی دفعہ کیا ہے، حتیٰ کہ تو یمن کا جو واقعہ ہے 2 سال پہلے ہے، 2 سال پہلے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ براء بن عازب والی حدیث بہت مشہور ہے، اور صحابہ نے جو شکایت کیا تھا وہ کیا نام ہے اس کا، کئی ایک صحابہ نے عمران بن حسین، عمران بن حسین نے، اس نے اور اس کو خط لے کے بھیجا تھا خالد بن ولید نے، شکایت کی تھی لوگ. ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ نہیں تھا، وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ میرے تقریرات کو دیکھ لیں، آپ سن لو نا بھائی، جی سن لیں. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ نہیں دیا تھا، وہ غدیر سے اس کا تعلق نہیں ہے، وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا. وہ 2 سال پہلے کا واقعہ ہے، وہ ایک واقعہ نہیں ہے. لیکن الفاظ اس کے ملتے ہیں کہ علی علیہ السلام آپ کے مولا ہیں، آپ کے ولی ہیں، تو وہ بھی امامت پہ دلالت کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شکایت سنی بھی نہیں، جو ہی انہوں نے شکایت کی منہ پھیر دی، یعنی صحابہ نے شکایت کی، منہ پھیر دیا، یعنی ان کو شکایت کا حق ہی نہیں ہے. یہ بات اس کے لیے ہوتا ہے جو معصوم ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا براء بن عازب والی حدیث عمران بن حسین میں یہی ہے کہ جو ہی انہوں نے شکایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر دیا، اور جب 4 کھڑے ہو گئے تو غضب فرمایا، اور فرمایا کہ ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، علی ولی کل مؤمن من بعدہ. ہاں تم علی علیہ السلام سے کیا مانگتے ہو، کیا مانگتے ہو، کیا مانگتے ہو؟ علی علیہ السلام میرے ہیں، میں علی علیہ السلام کا ہوں، علی آپ کا ولی ہے. یہ بھی دلالت کرتا ہے کس پر؟ کیونکہ علی علیہ امیر المومنین علیہ السلام نے غنائم میں تصرف کیا تھا نا، تو ان لوگوں نے شکایت کی تھی، شکایت ان کی نہیں سنی، صحابہ کو ٹکرا دیا، عصمت پہ دلالت کرتا ہے. دوسری بات کہ فرمایا کہ وہ آپ کا ولی ہے میرے بعد، یہ بھی امامت پہ دلالت کرتا ہے. لیکن یہ واقعہ غدیر کا نہیں ہے، یہ واقعہ 2 سال پہلے کا ہے، جب امیر المؤمنین علیہ السلام خالد کے ساتھ لشکر لے کے گئے تھے یمن. یہ فتح مکہ کے وقت کا واقعہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ طائف کے بعد، طائف کی فتح کے بعد، جعرانہ کے مقام پر انہوں نے، جہاں پہ میقات بھی ہوتی ہے، جعرانہ کا میقات، احرام وہاں سے باندھتے ہیں، جعرانہ میں وہاں پہ انہوں نے تقسیم کی اموال طائف، وہاں پہ تقسیم کی، اور پھر امیر المؤمنین علیہ السلام کو بھیجا تھا یمن، اور خالد کو بھیجا تھا. یہ سفر سنہ 10 کا نہیں، سنہ 8 کا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ شکایت صحابہ کا 2 سال پہلے کا ہے. آپ کے علماء کیوں کو ان کو کچھ بھی نہیں ملتا حدیث غدیر کو تحریف کرنے میں، تو اس واقعے کو 2 سال پہلے والے واقعے کو دلیل بنا کے پیش کرتے ہیں خطبہ غدیر کے لیے، حالانکہ کوئی حدیث نہیں ہے بھائی، نہ کسی صحابی کا قول ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، نہ کسی تابعی کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ غدیر اس لیے دیا تھا کہ صحابہ نے شکایت کی تھی. یہ کوئی حدیث نہیں ہے. وہ شکایت والا واقعہ 2 سال پہلے کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ بھی امامت پہ دلالت کرتا ہے، وہ بھی امامت کی دلیل ہے. لیکن کہاں پہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے شکایت کی تو پیغمبر نے یہ خطبہ ادا کیا؟ یہ کوئی روایت ہے ہی نہیں، یہ صرف علماء کی جھوٹ ہے. اگر آپ مسند احمد اگر کھول لے، جس روایت کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، میں یہ جانتا ہوں یہ جو آپ عمران بن حسین والی بات کر رہے ہیں نا، وہ بالکل وہ پہلے والا ہوا ہے. لیکن مسند احمد کی اگر آپ پڑھ لیں جی میں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے. حدیث ہے، اس کو شعیب بن نوح نے کہا اسناد صحیح علی شرط شیخین. ان بریدہ قال
غزوت مع علی یمن وہی فرأیت برائدہ منه جفا۔ برائدہ وہی خالد کے ساتھ ہے بھائی، یہ دوسرا نہیں ہے واقعہ. اگر تو پھر اس میں رسول پاک نے فرمایا یا بریدہ الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، ٹھیک ہے. قلت بلا یا رسول اللہ، فقال من کنت مولا فعلی مولا۔ So what؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال پہلے برائدہ سے بھی یہ جملے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. So what؟ تو وہ بھی وہی دلالت کرتا ہے کہ آپ کو اعتراض کا حق نہیں ہے. برائدہ کا، برا ابن عازب کا، خالد ابن ولید کا، خالد ابن ولید خط بھی بھیجا تھا، یہ سب سنہ 8 ہجری کا واقعہ ہے. انہوں نے شکایت کی تھی، فرق نہیں پڑتا. یہ خطبہ نہیں ہے، یہ کنورسیشن ہے، ایک محاورہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی المجلس جو ہی اس نے شکایت کی ہے، پیغمبر نے ان کے منہ پہ مارا ہے کہ علی علیہ السلام آپ کا مولا ہے. ہاں آپ کا مولا ہے، شکایت کرنے کا حق نہیں. یہ ولایت کی دلیل ہے، یہ امامت کی دلیل ہے، کیونکہ یہ شکایت کر رہا ہے. کیونکہ دوست ہونا، دیکھیں بھائی، دوست ہونا یہ بالکل یہ میوٹ ہے. یہاں پر میوٹ سمجھتے ہیں نا، irrelevant ہے. بھائی میں آپ سے شکایت کرتا ہوں کہ فلان آدمی نے میرا حق ضائع کیا، وہ کہتے ہیں وہ آپ کا دوست ہے. سو واٹ؟ ہمیں پتہ کہ وہ میرا دوست ہے، میں نے کب کہا وہ میرا دشمن ہے، لیکن اس نے میرے ساتھ زیادتی کیا، اس نے میرا حق ضائع کیا، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر میں کہتا ہوں وہ آپ کا لیڈر ہے، وہ آپ کا لیڈر ہے، جس طرح وہ غنائم میں تصرف کرنا چاہیے اس کا حق ہے. یہ وہ حدیث بھی دوستی کے معنوں میں نہیں ہے، وہ حدیث بھی امامت کے معنوں میں، خلافت کے معنوں میں، لیڈرشپ کے معنوں میں. لیکن وہ ایک کنورسیشن ہے، وہ خطبہ غدیر نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی الفاظ کو اگر انہوں نے 2 سال پہلے بھی کہے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غدیر خم میں وجہ وہی تھی، ٹھیک ہے نا. یہ وہ وجہ وہ نہیں بنتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ خطبہ اس لیے دیا. آپ دلیل لے کے آئیں کہ غدیر خم میں سنہ 10 ہجری کو اپنے وفات سے 2 مہینے پہلے انہوں نے صحابہ کی ناراضگی کی وجہ سے انہوں نے یہ خطبہ دیا. یہ کسی کا قول نہیں ہے سوائے جھوٹے علماء جو بعد میں آئے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور سوال آگا جی، قرآن مجید میں جو امامت پر منصوص من اللہ ہونے کی جو آیات ہیں، جس سے شیعہ بہت استدلال کرتے ہیں، انی جاعلک للناس اماما، آیت ابتلاء ابراہیم جو ہے، اسی طرح جعلنا منہم ائمہ یہدون بامرنا. لیکن اسی جگہ پر جب قرآن مجید سورہ قصص میں 41ویں نمبر آیت میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، تو ائمہ نار کو بنانا والا بھی اگر خدا تو جعلناہم ائمۃ یدعون بامرنا، اس میں 2 فرق ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ایک کو نص کے ساتھ امام بنایا. دیکھیں جب رسول اللہ تعالیٰ امام بناتا ہے کسی کو، یعنی امام ہادی بناتا ہے، تو وہ لوگوں کے ووٹ سے نہیں بناتا، لوگوں کے مشورے سے نہیں بناتا، لوگوں کے اختیار سے نہیں بناتا. اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے بناتا ہے، نص کے ساتھ اپوائنٹ کرتا ہے، کہتا ہے تو میرا خلیفہ ہے، تو میرا رسول ہے، میں نے تجھے امام بنایا لوگوں کو. یہ جعل فرق کرتا ہے اس جعل سے. وہ لوگ وہ جعل جو ہے وہ جعلنا ہم ائمۃ، یہ اتنے بدبخت ہے. مثلا فرعون ہے، حامان ہے، نمرود ہے، یہ اتنے بدبخت ہے، اتنے گناہ کار تھے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے کہ یہ لوگ جہنمیوں کے امام ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے دنیا میں کوئی ڈکلیریشن کر دیا. اس جعل میں فرق ہے. ایک جعل ہے نصب کے معنوں میں کہ اللہ ڈکلیئر کرتا ہے، لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ فلانا میرا رسول ہے، فلانا میرے جانب سے ایلچی ہے، میرا پیغام لانے والا ہے، وہ آپ کا لیڈر ہے، اس کی بات مان لو. فرعون کے لیے یہ نہیں کہ اللہ نے ایلچی بنا دیا، ڈکلیئر کر دیا بھائی لوگوں کے لیے کہ یہ جہنمیوں کا امام ہے. وہ نہیں، انہوں نے اپنی بدبختی سے اتنا انہوں نے کفر میں طغیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ کفار کے اور اہل نار کے امام ہے. جی اہل نار کے جعل ان کلمات میں سے عربی زبان میں کہ اس کے مختلف معنی مختلف ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جعل یعنی کرنا، جیسے اردو زبان میں فعل کرنا، کسی چیز کو کرنا یا بنانا، اس کے معنی ہر جگہ جیسے نہیں ہوتے. بنانا جیسے بنانا یہ کبھی مثلا کھانا بناؤ، کھانا بنانے کے معنی میں کئی بہت سارے مختلف معنوں میں آ سکتے ہیں. یہ اس کے سینسز اردو زبان میں جیسے لفظ بنانا، بناؤ، بنو، یہ آپ اس کو شاید اردو زبان میں 100 مختلف سینس میں 100 مختلف طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں کہ معنی میں اختلاف ہو، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح نہیں ہے کہ اگر قرآن میں ایک جگہ جعل آیا تو دوسری جگہ میں بھی اسی معنوں میں ہوگا. جی سر صحیح. تو اچھا آغا، یہ ایک اور سوال جو عموماً کی جاتا ہے کہ حدیث اثنا عشر خلیفہ جو ہے 12 خلفاء والی حدیث، اس سے استمرار قیامت تک کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے، کیسے وہ سبسٹنشیٹ کیا جائے گا کہ وہ 12 ہی خلفاء رہیں گے؟ اور خلیفہ نہیں ہے ان کے علاوہ اللہ کے، کیونکہ رجعت حق ہے.
نہیں لائک وہ اہل سنت جو تعویل کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مثلا وہ اندر سے جوڑ میں پورا کرنے لگ جاتے ہیں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے فائدہ بات نہیں کہتا, ٹھیک ہے نا, مگر یہ آپ کے اس کے جملے کو اتنے سینسر کرتے ہیں, کاٹ دیں قینچی لگانے کو بے فائدہ ہو جائے. اتنی بچا دیا جماعت مخالفین نے کہ میرے بعد 12 خلفاء ہیں. اور بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کہ اس سے کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے بھائی کہ صرف 12 عدد مل گیا ہمیں کہ اور ایک خلیفہ ہیں. اس کے علاوہ یہ کون ہے بھائی, یہ کب آئیں گے, اس کے صفات کیا, اوصاف کیا ہیں, وہ سب کاٹ دی بھائی. باقی یہ تو پیغمبر تو نہیں, کہ پیغمبر تو کمپلیٹ ہدایت دیتے ہیں نا, یہ تو لازمی بات ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسا جملہ کہ لوگوں کے لیے ایک معمہ پیش کر دیں کہ پر لوگوں کو پتہ نہیں چلے کہ ان کا مقصود کیا ہے. وہ تو نہیں کرتے نا, اور لوگ بھی بیوقوف نہیں تھے اس زمانے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی بات کہتے تھے تو لوگ سوال کرتے تھے کہ آپ کا مقصود کیا ہے, ایکسپلین کر دیں آپ, اور وہ کبھی نہیں کہتے میں ایکسپلین نہیں کرتا جی, آپ خود اندازہ لگاؤ. تو یہ جو آپ کے کتب میں ہے, مخالفین کے کتب میں کہ 12 خلفاء ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہے. تو یہ سینسرشپ کے بعد آیا ہے, ٹھیک ہے نا, بہت انٹینسو سینسرشپ کے بعد کہ ان کے صفات کو ہٹاؤ, ان کے ناموں کو ہٹاؤ, وہ کون ہے, تاکہ خلافت دوسروں کی بھی بن جائے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ حکومت غاصبین کے ہاتھ میں. ہاں تو اس حدیث میں کلہم من قریش کا جملہ تو کلہم من کوئی یہ بھی فائدہ نہیں نا. ہاں کیونکہ بنی عباس بھی قریش ہے, بنی امیہ, اگر خلافت کسی اور کو ملتی نا تو وہ بھی مٹا دیتے. اگر بنی عباس اور بنی امیہ کے علاوہ خلافت کسی ایرانی کو ملتی نا تو یہ بھی حذف ہو جاتا. علماء کرام اس کو بھی کاٹ دیتے, قینچی لگاتے ہیں, مٹا دیتے, ڈیلیٹ پریس کر دیتے. یہ اس لیے بچ گیا کہ بھائی وہ کسی سے سیاست سے اس کو حساسیت نہیں ہے اس مسئلے پہ. وہ قریشی, کیونکہ بنی عباس بھی قریشی ہیں, وہ بھی بنی امیہ بھی قریشی ہیں. ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احادیث تو بے شمار ہے کہ ہمارے کتب میں, بلکہ آپ کے کتب میں بھی, معال السبتین میں, اور اللہ آپ کا بلا کرے, ینابی المودہ میں, اور ایک اور بھی کتاب ہے یہاں پر فرائض السمتین. ان کتابوں میں 12 اماموں کے نام بہت ہیں, ہماری کتابوں میں تو بہت زیادہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بتا دیے, ٹھیک ہے نا بھائی. اچھا, قرآن اہل سنت کے ہاں ایک بڑا تواتر کی حد تک ایک باقاعدہ عقیدہ مانا جاتا ہے کہ ہم روز قیامت جو ہے خدا کا دیدار کریں گے. یعنی یہ تجسیم کے بھی بہت زیادہ روایات ملتی ہیں, اور رویت کی تو بہت زیادہ روایات ہیں نا, تواتر کی حد تک باقاعدہ. تو قرآن مجید کی کچھ آیتوں سے وہ استدلال کرتے ہیں, جس طرح مجھے پوری آیت نہیں یاد, الی ربہا ناظرہ, وہ اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے, وجوہ یومئذ, وہ جی تو وہ اسی کیا مطلب بنے گا کہ وہ اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے. نظر جو ہے عربی زبان میں انتظار کے معنوں میں آتا ہے, ٹھیک ہے نا, انتظار کے معنوں میں بھی جیسے انتظار ہے, اسی طرح نظر انتظار کے معنوں میں آتا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں, الی ربہا ناظرہ, الی نعمت ربہا ناظرہ, یعنی اپنے رب کے نعمت کی انتظار کر رہے ہوں گے. یہ صحاح اللغہ ہے, یہاں پہ صفحہ نمبر 880 ہے. النظر الانتظار, انتظار کو عربی زبان میں نظر بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, دیکھنے کو بھی کہتے ہیں, انتظار کرنے کو بھی کہتے ہیں, یعنی راہ تکنے کو, یعنی تکنا یعنی راہ تکنا, یعنی انتظار کرنا. دیکھیں یہ لسان العرب ہے, جلد نمبر 5, چاپ دار صادر بیروت. والنظر الانتظار, نظرت فلانا وانتظرته بمعنى واحد. نظر کا مطلب ہے انتظار, میں نے نظرت فلانا, فلانے کو میں نے تکا, یا فلانے وانتظرته بمعنى واحد, یہ ایک معنی. اور بھی کتاب ہے. تو وإلى ربها ناظرہ, اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ, چہرے بشاش ہوں گے, خوشنود ہوں گے, تر و تازہ ہوں گے. الى ربها ناظرہ, الى رحمت ربها ناظرہ, یعنی اپنے رب کے رحمت کے انتظار میں ہوں گے. توقع یہی ہوگی ان کے کہ ہم اپنے رب کے رحمت کو ہم پہ نازل ہوگا, ہم جنت جائیں گے, ٹھیک ہے نا. اس لیے ربها ناظرہ, اللہ نظر نہیں آئے گا. لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبیر. جی, اور جو میراث پیغمبر ہوتی ہے اس میں جو عموماً جو قرآن مجید کی 2 بڑی واضح آیات ہیں, ووارث سلیمان داؤد, اور دوسری رب هب لی ولیا من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب. اس میں کہاں سے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ وہ مالی وراثت؟ اطلاق سے بھائی, اطلاق سے, ٹھیک ہے نا. وَيَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ, علمی اور نبوت کا یعنی ٹرانسفر ہونا ہے. انی خفت الموالیہ من بعدی انی خفت الموالیہ من ورائی. وہ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ مجھے نوکروں سے ڈر ہے, تو نوکر تو مجھے وارث دے دے کیونکہ مجھے نوکروں سے ڈر ہے.
اور نوکر نبوت تو نہیں چرا سکتے نا نوکر وغیرہ جو ہے نوکر مزدور یا جو پڑوسی ہیں موالی جس معنوں میں لے لیں وہ تو نبوت چوری تو نہیں کر سکتے نا, وہ تو مال ہی چوری کر سکتے ہیں نا, مال پہ قبضہ کر سکتے ہیں. تو یرثنی و یرث من آل یعقوب, تو اس میں واضح قرینہ موجود ہے. صحیح ہے بھائی محمد بھائی؟ تو وہ کہتا ہے کہ یرثنی من جی 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 میں کہہ رہا ہوں یہ انجینئر کی ویڈیوز پھر عربی زبان میں دیکھیں ورثہ جو ہے نا, ورثہ ان چیزوں کو کہتا ہے جو قابل انتقال و ملکیت میں. دیکھیں خود ارثا یرثو جو ہے خود حقیقت میں یہ حقیقت ہے. حقیقت کو کس کو عربی زبان میں بولتے ہیں؟ یعنی لٹرل سینس, لفظی جو معنی ہے نا, لفظی معنوں میں یہ ان چیزوں کے لیے ہوتا ہے جو قابل وراثت ہو. نبوت قابل وراثت نہیں ہے. نبوت میں اگر ہم کہتے ہیں نا فلانی نبوت پہ ارث میں مل گئی, تو یہ کیا ہے؟ یہ اس میں مجاز ہے. لغوی معنوں میں ورث یرثو ان چیزوں میں ہوتی ہے جن کی ملکیت انتقال ہو جائے. ملکیت اگر منتقل ہو, یعنی اس کتاب کا میں مالک ہوں, اس کتاب کا میں مالک ہوں نا, اب میں جب وفات ہو جاؤں گا جو بھی میرا وارث ہوگا یہ اس کا مالک بنے گا, یہ اس کا مالک بنے گا. تو یہ ان چیزوں کے لیے یعنی لٹرل سینس اس کی یہی ہے کہ وہ ان چیزوں کے لیے ہوتی ہے جو پراپرٹی ہو, فزیکل جو پراپرٹی ہوتی ہے جو قابل ملکیت میں قابل انتقال ہو. میراث توریث ارث یرثو اسی میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, ورث یرثو ان چیزوں میں ہوتا ہے. اگر علم کے متعلق اگر کہا جائے نا کہ اس کے علم میراث میں ملی ہے یا نبوت یا امامت میراث میں ملی ہے, تو یہ مجاز ہے, یہ لٹرل سینس نہیں ہے, فگریٹو. سمجھتے ہیں نا مجاز, فگریٹو اور لٹرل سینس کو. تو جو قرآن میں جو الفاظ آئے ہیں کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب, تو یہ لٹرل سینس میں صرف اور صرف ان چیزوں کے لیے ہوتی ہے جو ملکیت میں قابل انتقال ہو, ٹھیک ہے نا. پھر اگر کہہ دے کہ نہیں, اطلاق سے تو ثابت ہو جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی شرط نہیں لگا دی, پھر ثابت ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ انی خفت الموالی من ورائی, کہ ان کو پڑوسیوں سے یا نوکروں سے ڈر رہا ہے کہ مال پہ قبضہ نہ کریں. تو یہ مال کی بات ہو رہی ہے. جی سر. صحیح. تو امام کا جو عموماً اہل سنت جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ امام مہدی علیہ السلام کے کانسیپٹ کو گراسپ کرنے میں بڑے انہیں دقت پیش آتی ہے کہ ایسے امام کا کیا فائدہ جو یعنی پردہ غیبت میں ہے نا, تو یعنی وہ اپنا کام پریکٹیکلی اپنی ڈیوٹی تو پرفارم ہی نہیں کر سکتا ہدایت والی. تو امام حسن علیہ السلام کون سے اپنی ڈیوٹی پہ پرفارم کر سکتے تھے؟ امام حسن علیہ السلام وہ ڈیوٹیز دیکھیں, وہ ڈیوٹیز, یا امام علی علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کہ انہوں نے حدود جاری کرنا ہے, انہوں نے جہاد کرنا ہے, انہوں نے قتال کرنا ہے, پریکٹیکلی پریزنٹ تھے نا. جی ہاں جی. تو یہ ہے کہ وہ بھی وہ جو امامت کے جو بہت ساری ذمہ داریات ہیں وہ انجام دینے سے نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ نہ اس لیے کہ وہ نہیں کرنا چاہتے تھے. لوگ ان تک اب سن لیں, اب جواب آئے گا. وہ نہیں کر سکتے تھے اس لیے کہ لوگ نہیں مانتے تھے, لوگ ظالمین کے ساتھ دے رہے تھے, ان کے ساتھ نہیں دے رہے تھے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت ساری باتیں یہ بات تو ہاں. تو عرض یہ ہے ہاں. تو دوسری جو چیزیں جہاں تک ہدایت کا تعلق ہے کہ وہ سوالوں کا جواب دیتے تھے, جی ہاں وہ سوالوں کے جواب دیتے تھے, لیکن سب لوگوں کو رسائی بھی نہیں تھی. جی 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 تو سب لوگوں کی رسائی نہیں تھی. اس زمانے میں بھی اگر کوئی امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کرنا چاہتا تھا ڈیلی طور پہ, وہ اویلیبل نہیں تھے کہ روزانہ بھائی کوئی مثلا شخص یمن میں رہتا ہے, کوئی بحرین میں رہتا ہے, تو وہی ہوتا تھا کہ بھائی وہ کسی کے واسطے سے وہ ہدایت لیتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو یہاں آج کے دور میں اگر کوئی شخص میرے بھائی اگر کہتا ہے کہ امام علیہ السلام مثلا جہاد کیوں نہیں کرتے, قتال کیوں نہیں کرتے, بھائی حدود کیوں نہیں جاری کرتے, تو چلیں ٹھیک ہے امام مہدی علیہ السلام. آپ لوگ جو جماعت مخالفین ہیں کہ کہتے ہیں اللہ امام نہیں بناتا نا, لوگ امام بناتے ہیں, تو آپ لوگ امام بنا دینا, کیا مشکل ہے؟ اگر امام مہدی امام مہدی نہیں بناتا نا, اللہ کے جعل سے نہیں ہے, لوگ بناتے ہیں, تو ابھی کیا مشکل ہے؟ علماء کی کمی ہے, مسلمانوں کی کمی ہے, بھائی اتنا کمیونیکیشن ہے, اتنے جماعت عمریہ کے احزاب زیادہ ہیں, کسی کو مہدی بناؤ نا دنیا کو. پوری دنیا کو عدل و قسط بر دے بھائی, ٹھیک ہے نا. انڈیا ابھی کشمیر میں کیا کر رہا ہے؟ انڈیا کشمیر میں 7 لاکھ اس کے فوج ہیں بھائی, ایک چھوٹا سا علاقہ ہے کشمیر, 7 لاکھ. پوری پاکستان کی فوج 7 لاکھ نہیں ہے, پوری پاکستان کے مسلح افواج 3-4 لاکھ ہوں گے,
اس نے صرف کشمیر میں 7 لاکھ، ابھی وہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کہ مسلمانوں کو وہاں سانس نہیں لے دیتا کشمیر میں، 7 لاکھ اس کے صرف فوجی ہیں. اچھا تو عرض یہ ہے کہ وہ کوئی اور چائنا میں کیا ہو رہا ہے جو ایغور مسلمان ہیں ان کے ساتھ، تو ابھی کوئی وہ بنا دیں. عرض یہ ہے کہ ابھی امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام اگر حدود نافذ نہیں کرتے یعنی حکومت نہیں کرتے تو اس کی وجہ واضح ہے. ان کے آباء طاہرین علیہ السلام نے کب کیا؟ جہاں تک سوالوں کے جوابات کا تعلق ہے، سوالوں کے جواب اس زمانے میں بھی امام علیہ السلام سارے خود نہیں دیتے تھے، لوگ محدثین ان کی جانب سے روات دیتے تھے. تو اب بھی یہ سلسلہ منقطع نہیں ہے، اب یہ سلسلہ بالکل جو اگر کوئی دینی مسئلہ ہے اس کو اہل بیت علیہ السلام کا موقف چاہیے، وہ احادیث کے روح سے جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام میں روات کے طریق سے حاصل ہوتا تھا اب بھی حاصل ہے. اس کے علاوہ امام علیہ السلام کی ذمہ داری جو ہے دین کی حفاظت کرنا اور دین میں انحراف کو روکنا، اس کے لیے ان کے سامنے ہونا ضروری نہیں ہے. یہ کام وہ غیبت میں رہ کر سکتے ہیں، یعنی لوگ ان کو پہچان نہ لیں لیکن وہ ایسے کام کریں، ایسے لوگوں کو توفیق دیں، ایسے اپنے مہرے لوگوں کے سامنے لائیں کہ وہ دین کی خدمت کریں اور شبہات کا جواب دے دیں، اشکالات کا جواب دے دیں، بدعات کا ذکر کریں، لوگوں کو سمجھائیں کہ فلاں بدعتیں. بالکل یہ کر سکتا ہے، امام علیہ السلام نے ہمیشہ یہ کیا ہے، اسی لیے اس کا مذہب بچا ہے.